طریقت جو ہے نا وہ کوئی ایک سبق کا نام نہیں ہے. طریقت کے 4 جز ہیں. پہلا جو جز ہے طریقت کا وہ ہے ذکوریت. ذکوریت کتنا بڑا چیپٹر ہے. زیادہ تر تو لوگ زبان سے جو ذکر کرتے ہیں اسی کو جانتے ہیں، لیکن زبان کے ساتھ ساتھ ہمارے لطائف ہیں، 7 لطائف ہیں، 9 ان کے جزے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے خون میں جو ریڈ سیلز ہیں وہ بھی اللہ کا ذکر کر سکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. پھر ہمارے سارے لطائف ذکر میں لگ جاتے ہیں. پھر ہمارے جزے ذکر کرتے ہیں، انوالنٹری ذکر کرتے ہیں. اور پھر اب ہر لطیفے کا ذکر مختلف ہے. لطیفہ قلب جو ہے اس کا ذکر جو ہے وہ کلمے کا ہے، اللہ کرتا ہے. لطیفہ روح یا اللہ کرتی ہے. پھر سری ہے، خفی ہے، اخفا ہے، کسی کا یا واحد، کسی کا یا حیو یا قیوم، لطیفہ انا کا یاہو. سب مختلف اسماء الہی کے ذکر میں ہے. پھر ایک وقت آتا ہے جب 7 لطائف ذکر سے آباد ہو گئے اور وہ ذکر میں بیٹھا تو جسم کے 7 ٹکڑے ہو جاتے. اس کو کہتے ہیں ذکر قربانی. جسم کے 7 بند ہیں، جوڑ، یہ کھل جاتے ہیں الگ الگ. اس کو ذکر قربانی کہتے ہیں. اس کے بعد آگے پھر ذکر سلطانی ہے. ذکر سلطانی کیا ہے کہ ابھی تو سب کا الگ الگ ذکر تھا نا. جیسے یہ لطیفہ ہے، لطیفہ اخفا جو ہے، لطیفہ اخفا کا ذکر اگر یا احد ہے تو یہ تو صفاتی نام ہے. یہ تو صفاتی نام ہے، صفاتی نام ہی قبول کرے گا. لیکن کوئی خاص اللہ کا بندہ ہوگا جس کو اللہ اور اس کے رسول کا اذن مل جائے گا کہ اب اس کے سارے لطیفے صفاتی نام کو چھوڑ کے اس میں ذات کو اپنا لیں. پھر جب سارے لطائف اس میں ذات میں لگ جائیں، صرف دل پر اس میں اللہ کا تصور کرے، اللہ، سارے لطیفے بیک وقت اس میں ذات سے گونجنے لگ جائیں تو وہ ذکر سلطانی ہے. پھر ذکر سلطانی کے بعد ہے ذکر گم. ذکر گم کیا ہے؟ ذکر گم میں آپ کے سارے لطائف، ذکر گم میں آپ کے سارے لطائف ذکر کریں گے، ان کے سارے جزے ذکر کریں گے، اور آپ کی تینوں ارضی ارواح 7 ذکر کرے گی. روح جمادی، روح نباتی، روح حیوانی. جب ارضی ارواح اور سماوی ارواح دونوں مل کے ذکر کریں گے تو وہ ذکر گم ہوگا. اب جب ہڈیوں کو انٹیکٹ رکھنے والی روح جمادی ذکر میں لگ گئی، نشو نما والی نباتی روح ذکر میں لگ گئی، شکل و صورت بنانے والی روح حیوانی ذکر میں لگ گئی، تو یہ کام سارے کون کرے گا؟ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایسا بندہ اگر ریت پر بیٹھ کے ذکر کرتا ہے تو ریت میں تحلیل ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں ذاکر گم. اگر وہ پانی میں بیٹھ کے ذکر شروع کر دے تو وہ پانی بن جاتا ہے. اس مقام پر مولا علی فائز ہوئے. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو آپ کے سامنے جو ہے وہ ریت، رمل، وہ یوں یوں ہل رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بو تراب کھڑا ہو جا. یعنی حضور کو نظر آ رہا تھا کہ یہ یہاں بیٹھ کے ریت پر علی ذکر کر رہا ہے اور اب علی کا جسم ریت میں تحلیل ہو گیا ہے. اس لیے ان کا لقب پڑا بو تراب. بو کا مطلب ہے والد اور تراب کہتے ہیں مٹی کو. یعنی مولا علی کا جو لقب پڑا ہے بو تراب، وہ یہاں سے پڑا ہے ذکر گم سے، کہ وہ ریت پر بیٹھ کے ذکر کر رہے تھے، ریت میں تحلیل ہو گئے. ذکوریت جو ہے بہت بڑی ایک یعنی فیلڈ ہے. ذکوریت کے بعد جو ہے وہ دوسرا جز ہے طریقت کا، خشیت. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ نہ جسم کو عبادت میں لگانا ہے،
نہ لطائف کو عبادت میں لگانا ہے، ان سب کو لگا چکے ہیں آپ پہلے، اب ساری توجہ جسوں پر دینی ہے، ان کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ جیسے اب نبیل ہے، حسیب ہے، اس کا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، روح اس کی یا اللہ کر رہی ہے، ہیں؟ جسم نماز پڑھ رہا ہے، اب یہ چاہ رہا ہے کہ ایک وقت میں اور بہت سارے کام کروں میں، ہیں؟ تو یہ تو دل ذکر اللہ میں، روح یا اللہ میں، جسم نماز میں لگا ہوا ہے، یہ اپنے جسوں کو اب تربیت کر رہا ہے کہ یہ تلاوت کرنا شروع کر دیں، اس کا علم ہے، یا یہ کہ چلو میں تو نماز میں ہوں، دل ذکر کر رہا ہے، روح بھی ذکر کر رہی ہے، ان جسوں کو میں حضور کی زیارت کے لیے بھیج دیتا ہوں، ادھر نماز بھی ہوتی رہے، ذکر بھی ہوتا رہے، وہ دیدار مصطفیٰ بھی ہوتا رہے۔ یہ علم ہے خشیت۔ اس کے بعد پھر جب یہ چیپٹر ختم ہوگا تو تیسرا جز طریقت کا ہے خشیت۔ خشیت کیا ہے؟ سب سے پہلا سبق خشیت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے خاص فرشتے بنائے جو اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، کچھ کو بنایا وہ صرف رکوع کرتے ہیں، کچھ کو بنایا وہ صرف قیام میں ہیں، کچھ کو بنایا وہ صرف سجدہ کرتے ہیں، تو سب کو اللہ نے بنا کے ان کو لگایا ہوا ہے، چلو بھائی تم صرف سجدے میں رہو، تم صرف قیام میں رہو، تم صرف قعد میں رہو، تم رکوع میں رہو، تم حمد و ثنا میں رہو۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنانے کا خیال آیا کہ آدم کو بنائیں اور پتلا وغیرہ جنت میں بنا رہے تھے، تبھی تو انہوں نے کہا کہ ہم کافی ہیں آپ کی تعریف و توصیف کے لیے، آپ کی عبادت کے لیے ہم کافی ہیں، اس کو کیوں بنا رہے ہو؟ اب اللہ تعالیٰ نے ان ملائکہ کو جواب بھی دینا ہے کہ تم کو سجدے کے لیے بنایا، تم کو ذکر و فکر کے لیے، حمد و ثنا کے لیے بنایا، رکوع کے لیے بنایا، قیام کے لیے بنایا، جس کو میں بنا رہا ہوں یہ وہ ہے جو زمین پر بھی ہوگا، یہاں پر بھی ہوگا، جو ملائکہ سجدے کے لیے بنائے تھے، اس کا ایک وجود ان ملائکہ کے ساتھ سجدہ کر رہا ہوگا، اس کا ایک وجود ان کے ساتھ رکوع کرے گا، جس کا قرآن میں ذکر آیا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ تم تو ایک ہو تو سجدے میں ہو تو سجدے میں ہی ہو، میں آدم کو اس لیے بنا رہا ہوں یہ انسانوں میں رہے گا، انسانوں جیسی عبادت کرے، ملکوت میں بھی چلا جائے تم جیسی عبادت کرے، جبروت میں بھی چلا جائے ملائکہ کی طرح عبادت کرے۔ یہ تمام علم کدھر سے آئے گا؟ یہ خشیت میں۔ اب تو نے خشیت کا علم بھی حاصل کر لیا، ٹھیک ہے نا؟ اب نماز کا جو حکم ہے ادھر کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز کس سے پڑھنی ہے؟ جسم سے پڑھنی ہے یا روح سے پڑھنی ہے؟ نہیں کہا نا، نہیں کہا نا۔ تم نماز جسم سے کیوں پڑھتے ہو؟ تمہارے پاس اور کچھ ہے ہی نہیں اس لیے جسم سے پڑھتے ہو نا۔ جس کی روحیں جوان ہو گئی اب اس کی مرضی ہے کہ وہ جسم کو مسجد میں بھیجے یا وہ جسم کو کہے تو سو جا، کیونکہ میری روح تیار ہو گئی۔ پھر جب روح تیار ہو گئی تو اس کی ہر نماز حضور کے پیچھے ہوگی۔ جن کی بھی روحیں جوان ہو گئیں، طاقتور ہو گئیں، جب بھی اذان ہوئی آنکھیں بند کی نکل گئے۔ اس نے بلے شاہ نے کیا کہا کہ لوکی پنج ویلے عاشق ہر ویلے، لوکی پنج ویلے کہ عام لوگ 5 وقت رب کو یاد کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں نا، لیکن جو ان کے عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ تو ہر وقت انہی کے پاس چلے جاتے ہیں نا۔ پھر کہا لوکی مسیتی، بھئی تمہاری زیادہ سے زیادہ پہنچ کیا ہے، مسجد چلے جاؤ گے، اور زیادہ رسک لیا مزمل بھائی مسجد اقصی چلے گئے، تھوڑا اور رسک لو گے مسجد حرام چلے جاؤ گے، بس اور کدھر جاؤ گے۔ لیکن جن کے اندر کی چیزیں منور ہو گئیں، عاشق قدمہ، وہ تو حضور پاک کے قدموں میں پہنچ جاتے ہیں نا۔ ایسے ہی لوگ ہیں پھر وہ جب ان کے اندر کی چیزیں منور ہو گئیں، اگر وہ ڈیوٹی پر ان کو بٹھا دیا تو پھر تو وہ جسم کو کہتے ہیں کہ استاد تجھے نماز پڑھنی پڑے گی، جسم کو نماز پڑھنی پڑے گی، ڈیوٹی پہ بٹھایا ہے نا، ورنہ ڈیوٹی والے تو تیری روح کو دیکھتے ہی نہیں ہے نا، وہ تو کہیں گے بے نمازی ہے، مارو اس کو۔ اگر ڈیوٹی پر نہیں ہے تو پھر
اس کا لینا دینا ہی دنیا سے نہیں ہے، لینا دینا دنیا سے نہیں ہے تو وہ اپنے گھر پہ بیٹھا ہے، جنگل میں بیٹھا ہوا ہے، وہ جنگل میں اگر بیٹھا ہے یا گھر پہ بیٹھا ہے تو کیا کرے گا؟ وہ اذان کا وقت ہوا، آنکھیں بند کی، نکل گئی روح، اس کے پاس پہنچ گئی نا جس کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو قرآن میں حکم نہیں ہے کہ صرف جسم سے ہی پڑھنی ہے، جو بھی چیز قابل ہے تیرے اسے پڑھ لے۔ جیسے غریب آدمی اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھے گا، امیر آدمی جب چلا جائے گا کعبہ پیسہ لے خرچ کر کے، اس کے پاس استطاعت ہے، وہ چلا گیا۔ اسی طرح تیری پہنچ صرف مسجد تک ہے نا، اور جب تیری روح بھی جوان ہو گئی، وہ دیکھا ہے کہ روح میں ادھر ہی بیٹھا ہوں، روح نکل کے ادھر بھی جا رہی ادھر بھی جا رہی ہے، کیوں جی؟ ہاں، روح ملکوت بھی چلی گئی۔ وہ جی ملکوت چلی گئی تو کعبے کیوں نہیں جا سکتی؟ جبروت بھی چلی گئی۔ پھر جب وہ جبروت پہنچی، جو جبروت پہنچی، جی چاہتا ہے نا کہ بھئی مسجد اقصی میں حضور پاک نے نماز پڑھائی، اس لیے مقدس ہو گئی۔ مسجد اقصی کے بعد اوپر بھی گئے تھے، بیت المعمور میں حضور پاک، ادھر بھی 1,24,000 پیغمبروں کو نماز پڑھائی تھی، ادھر جانے کا خیال کیوں نہیں آتا تجھے؟ اس لیے نہیں آتا کہ ادھر کا ٹکٹ نہیں ہے، کوئی ایئر لائن ہی نہیں جاتی نا۔ ادھر جو ایئر لائن لے جاتی ہے وہ علم طریقت ہے، طریقت کے ذریعے روح کو پاک صاف کیا، بیدار کیا، طاقتور کیا۔ پھر جب یہ طاقتور ہو گئی، بیت المعمور پہنچ گئی، وہاں تو ہر وقت حضور ہی نماز پڑھاتے ہیں۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ اگر تم کو یہ طاقت حاصل ہو جائے کہ ہر نماز حضور کے پیچھے پڑھو، تو پھر تمہارا دماغ خراب ہے، تم لوگوں کے ساتھ جا کے مسجد میں پڑھو گے؟ کیوں جی؟ دماغ خراب ہے کیا؟ بھائی بیت المعمور میں اگر نماز پڑھنا نصیب ہوتا ہے تجھے، اور کوئی ٹکٹ بھی نہیں، آنکھیں بند کی پہنچ گئے، روح نکل گئی، پرواز کر گئی۔ اب دیکھو جی، خانہ کعبہ میں ایک نماز پڑھی تو کہتے ہیں کہ جی 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے، کیوں جی؟ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھی تو کہ جی 50,000 نماز کا ثواب ہے، اور اگر تو نے اللہ کے رسول کے ساتھ پڑھ لی تو پھر کیا ہوگا؟ اور وہاں پڑھی جہاں کعبہ نہیں، خود رب بیٹھا ہوا ہے، اس کے لیے ہی تو پھر بلے شاہ نے کہا نا، اسا عشق نماز جدو نیتی ہے تد پل گئے مندر مسیتی ہے۔ جب سے ہم نے عشق کی نماز کی ہے نا، نیت کی، مندر اور مسجد دونوں بھول گئے۔ لیکن وہ نماز یہ زبان کو اللہ اللہ میں لگانے سے تھوڑی حاصل ہوتی ہے، وہ نماز روحوں کی بیداری سے حاصل ہوتی ہے۔ ایک دفعہ روح کو بیدار کر لیا، یہ ادھر جانے لگ گئی، بس شرط پوری ہو گئی۔ لوگ کہیں گے کہ یہ نمازی نہیں ہے، تم نے لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ اللہ نے پوچھنا ہے نا یوم محشر میں ہے یا نہیں ہے۔ بھئی جسم سے نماز پڑھنا افضل ہے یا روح سے نماز پڑھنا افضل ہے؟ روح سے پڑھنا افضل ہے نا۔ لیکن جب انسان کی روح اس قابل ہو جاتی ہے تو اس انسان کو یہ طاقت بھی حاصل ہوتی ہے کہ پہلے وہ یہاں بیٹھا رہے، اب اگر کوئی کہے میری نماز عرش معلیٰ پہ ہوتی ہے تو اس کا ٹیسٹ ہے۔ وہ کیا ٹیسٹ ہے؟ اس کا ٹیسٹ یہ ہے کہ جیسے اگر انوار کہتا ہے کہ جی میری نماز تو روز عرش معلیٰ پہ ہوتی ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم کہیں گے کہ انوار تم ادھر بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے؟ انوار کو ادھر بٹھا لیں گے، اور پھر ہم نعمان کو کہیں گے کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جا، اس کو بھاگنے نہیں دینا۔ اس کو بٹھا کے پھر کہیں گے ہم کہ کرائڈن ماسک کے اندر پڑھ کے دکھاؤ روحانی نماز۔ بھئی اگر عرش معلیٰ میں تیری روح جا کے نماز پڑھ سکتی ہے تو کرائڈن ماسک بھیج کے دکھا پہلے۔ کیوں جی؟ اگر ہم یہ دعویٰ کریں تو ہم کہیں گے ہم کو زنجیروں میں باندھو، ہم کو زنجیروں میں باندھو، کرائڈن ماسک جا کے چیک کرو وہاں ہم ہیں یا نہیں، روچ ڈیل کی سنہری مسجد میں بھی جاؤ، ادھر بھی چیک کرو ہم ہیں یا نہیں، وکٹوریا پارک مانچسٹر میں بھی جا کے چیک کرو ادھر ہیں یا نہیں،
مسجد اقصی میں چیک کرو، مسجد الحرام میں چیک کرو، اگر ان تمام جگہوں پر ہم مل جائیں اور یہاں زنجیروں میں بھی لگے ہوں تو پھر ہماری نماز ہو جاتی ہوگی نا عرش مولا پہ۔ تیرا شاہی میرا شاہی، گوہر شاہی گوہر شاہی۔ بھئی اگر ہم بیٹھے بیٹھے مسجد اقصی جا سکتے ہیں تو وہاں بھی جانے کا کوئی نہ کوئی طریقہ آتا ہی ہوگا نا۔ اس کا پھر یہ ہے نا کہ گواہ ہونا ضروری ہے، گواہ ہونا ضروری ہے۔ اس کے گواہ پھر لوگوں کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ بناتا ہے۔ پہلے اس کے گھر والے ہی گواہ بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ بھئی تو گھر پہ سو رہا ہے، تیری ماں اٹھا رہی ہے اٹھ کمبخت نماز پڑھ جا کے، باپ اٹھا رہا ہے چل اٹھ کمبخت نماز پڑھ جا کے، نہیں اٹھتا تو سو رہا ہے، اور والد صاحب مسجد میں پہنچتے ہیں کہ دیکھیں تو پہلے سے وہاں موجود ہے، اور وہ فون کر کے پوچھتے ہیں کہ وہ انوار گھر میں ہے؟ ہاں وہ تو سو رہا ہے، وہ تو یہاں بھی موجود ہے۔ اس طرح کے واقعات ایسے لوگوں کے پھر ہوتے ہیں جن سے لوگوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی شیو ہے، کچھ ہے اس میں، کہیں نہ کہیں پہنچ گیا ہے یہ۔ پھر یہ جب بیت المعمور پہنچ گیا، بیت المعمور، تو یہ پھر جو ہے شریعت احمدی ہو گئی، روحوں کی شریعت۔ روحوں کی شریعت جو ہے اس میں تمام انبیاء شامل ہیں۔ پھر ایک اور بھی نماز ہے، وہ نماز جو ہے اللہ کے سامنے ہوتی ہے، وہ نماز اللہ کے سامنے ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف پر اوپر پہنچے عرش الہی پر، تو وہاں کی جو مخلوق تھی اس نے حضور کو اطلاع دی کہ یا رسول اللہ آپ یہاں رک جائیں۔ آپ نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ، اس میں حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ جو ہے صلاۃ میں ہے، یعنی ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو وہ بھی کوئی نماز ہوگی نا جو اللہ پڑھ رہا ہے، وہ ایسی ہی نماز ہوگی جیسا ذکر ہوتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں۔ وہ بھی کوئی ایسی نماز ہوگی جس میں بندہ رب کی نماز پڑھے، رب بندے کی نماز پڑھتا ہوگا۔ پھر وہ نماز عشق نہیں ہے، وہ پھر کوئی اور ہی نماز ہے۔ اس نماز کا طریقہ جو ہے وہ سرکار سکھانے کے لیے دنیا میں آئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ رک جائیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صلاۃ پڑھ رہا ہے۔ تو کوئی نماز ہے نا جس میں اللہ بھی ایکٹیولی انوالوڈ ہے۔ ایک نماز تو یہ تھی نا جو درجہ احسان حدیث جبریل نے جس کی شرط بتائی کہ تو ایسے رب کی عبادت کر، کیسے کہ تو عبادت کرے اور تو رب کو دیکھے بھی، کہ تو ایسے اس کی عبادت کر کہ تو اسے دیکھے، یعنی عبادت ہو اور اس کا دیدار بھی ہو، عبادت ہو اس کا دیدار بھی ہو۔ اچھا، اب یہاں تھوڑا سا جو ہے، چونکہ آج جشن ریاض ہے تو میں اس حدیث کی دوسری تفسیر بیان کر رہا ہوں، کیونکہ یہ الفاظ اسی کے لیے اترے تھے، یہ جو الفاظ ہیں یہ اسی کے لیے اترے تھے، تو ان الفاظوں کو مولویوں نے کچھ اور رنگ دے دیا۔ ہم نے بھی اس سے پہلے اس پر بات نہیں کی، بلا وجہ مولویوں کے یعنی تندور میں کیوں آدمی ہاتھ ڈالے، پھر کوئی نیا فتویٰ لگا دیں گے۔ ابھی تک جو یہ مولویوں نے اس کا جو مفہوم بیان کیا حافظ جی، وہ تو یہ تھا کہ تم رب کو دیکھو جب عبادت کرو، ٹھیک ہے نا، اور پھر اگلے جملے کا کیا کیا انہوں نے، اس کا یہ کیا ورنہ رب تو تمہیں دیکھتا ہی ہے، سمجھ گئے نا۔ تو پہلے درجے کو افضل بیان کیا اور دوسرے جملے کو
یعنی اس سے نچلا درجہ بیان کیا. لیکن در حقیقت جو اصل تفسیر ہے اس حدیث کی، اس میں جو پہلا جملہ ہے وہ کمتر ہے، اور جو دوسرا جملہ ہے وہ افضل ہے. جو دوسرا جملہ ہے وہ افضل. ان تعبد اللہ، کہ تو اللہ کی عبادت کر. کیسی عبادت کر؟ کأنک تراہ، کہ جیسے تو اسے دیکھ بھی رہا ہے اور عبادت بھی کر رہا ہے. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر یہ نہ ہو تو پھر وہ تو تجھے دیکھتا ہی ہے. یہ جو مولوی اس کی تشریح بیان کرتے ہیں وہ بالکل غلط ہے. کیا بیان کرتے ہیں؟ کہ اگر تو اسے نہیں دیکھ سکتا تو وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے. تجھے کہاں دیکھ رہا ہے وہ؟ اگر وہ تجھے دیکھ ہی رہا ہے تو پھر یہ کیوں کہا اس نے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون؟ ایسے نمازیوں کے لیے تباہی ہے کہ جو نماز کی حقیقت سے بے خبر ہیں، پتہ ہی نہیں ان کو نماز ہوتی کیا ہے، اور ہم یراؤن، صرف ریاکاری میں لگے ہوئے ہیں. کیوں جی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اس میں ایک پہلا درجہ یہ ہے کہ تو اللہ کو دیکھے جب عبادت کرے، اور اس سے بڑا درجہ کیا ہے؟ اس سے بڑا درجہ کیا ہے؟ اس سے بڑا درجہ یہ ہے کہ تو بے خبر سویا ہوا ہو اور جبریل آ کے اٹھائے کہ رب تجھے دیکھنا چاہتا ہے. کیا؟ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ تو خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. تو مراد کیا ہے اس سے؟ ایک تو دل میں خواہش ہوتی ہے بندے کے ولی بننے کے بعد کہ رب کو دیکھے، اور پھر رب کا دیدار اسے ہوتا ہے. لیکن اس سے بڑا مقام یہ ہے کہ بندہ اپنے گھر پہ سویا ہوا ہے اور پیغام جبریل لے کے آتا ہے کہ رب تمہیں دیکھنا چاہتا ہے. جن کے لیے یہ پیغام آتا ہے کہ رب تمہیں دیکھنا چاہتا ہے، اس کو جو ہے عالم احدیت کی نماز کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں. تو جس وقت پھر حضور پاک کو بلایا تھا اللہ نے کہ معراج شریف پہ آ جائیں، تو حضور کو تو بلایا اور ساتھ مہدی کی یاد آ گئی. حضور کو بلایا اور حضور کے ساتھ مہدی کا لقب جڑا ہوا ہے، تو ان کی یاد آ گئی، تو ان کو دیکھنے میں مصروف تھا اور حضور پہنچ گئے آنن فانن. تو انہوں نے کہا وہ صلاۃ میں ہے، رک جائیے. تیرا شاہی میرا شاہی، گوہر شاہی، وہ صلاۃ میں ہے، رک جائیں. اور یہ کہاں سے آیا؟ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، ورنہ وہ تجھے دیکھے گا. تو ایک وہ بھی نماز ہے. یہ وہ نماز ہے جس کو بلے شاہ کو بھی پتہ نہیں تھا. جو بلے شاہ نے جو نماز بتائی وہ تو بیت المعمور میں ہوتی ہے، پتہ نہیں کتنے ولیوں نے پڑھ لی، کیونکہ انہوں نے بیت المعمور کا ذکر نہیں کیا. راز اور یعنی رمز بنا کے پیش کیا. اسا عشق نماز جدو نیتی ہے، پل گئے مندر مسیتی ہے. مندر مسجد میں پڑھنے والے جسموں سے پڑھ رہے ہیں نا. بلے شاہ بیت المعمور میں روح سے پڑھ رہا تھا، تو کمپیریزن مسجد اور مندر سے کیا. کمپیریزن مسجد اور مندر سے کیا. کوئی اگر بلے شاہ کو یہ کہے کہ جب سے ہم نے وہ نماز پڑھی ہے ہم بھول گئے عرش الہی کو اور بیت المعمور کو، پھر وہ نماز کیسی ہے؟ عرش الہی کو کیسے بھولے؟ کیونکہ آپ نے اللہ کو دیکھنا ہی نہیں اس نماز میں. اس نماز میں آپ نے اللہ کو دیکھنا ہی نہیں، بلکہ اللہ نے آپ کو دیکھنا ہے. اللہ نے آپ کو دیکھنا ہے. جب وہ آپ کو دیکھے گا تو انوار و تجلیات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. یہ نعیم شاہ گاڑیاں بیچتے تھے امریکہ میں. نعیم شاہ گاڑیاں بیچتے تھے اور روز ان کو نقصان ہو جائے. ایک دن سرکار گور شاہی نے فرمایا کہ دیکھو تم سارے دن کام کرتے ہو پھر بھی تمہیں نقصان ہوتا رہتا ہے، تم سو جاؤ.
تو ہم تو سوتے رہتے ہیں۔ فرمایا دیکھو ہم سو جاتے ہیں اور گاڑیاں آ جاتی ہیں، تم بھی ایسا سونا سیکھ لو کہ خود بخود گاڑیاں آئیں۔ اب وہ سونا کون سا ہے کہ آدمی سو جائے اور وہ گاڑیاں خود بخود آ جائیں؟ وہ سونا ایسا ہے کہ تو سوتا رہے اور وہ تجھے دیکھتا رہے، تو سوتا رہے وہ تجھے دیکھتا رہے، بس۔ کچھ ہوتے ہیں عاشق، وہ رب کو دیدار چاہتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں معشوق، رب ان کا دیدار کرتا ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو رب کو چاہتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن کو رب چاہتا ہے۔ اب یہ دو کیٹیگری تھے، ایک وہ جن کو جو رب کو چاہتے تھے، انہوں نے بڑی سخت محنتیں کی، مجاہدے چلے کیے اور اعلیٰ مقاموں پر فائز ہو کے چلے بھی گئے۔ کچھ ایسے بھی تھے جن کو رب چاہتا تھا، جن کو رب چاہتا تھا، اللہ نے آنن فانن ان کو مرتبے پر پہنچا بھی دیا۔ ایسے دونوں لوگ اب اس دنیا سے چلے گئے۔ جو رب کو چاہتے تھے وہ بھی چلے گئے اور جن کو رب چاہتا تھا وہ بھی چلے گئے۔ اب سارے میرے اور تیرے جیسے نکھٹو رہ گئے۔ اب ایک تیسرا آپشن آیا ہے، وہ کیا ہے کہ یہ وہ گروپ بنا رہے ہیں جن کو گوھر شاہی چاہتا ہے۔ جس کو گوھر چاہے گا اس کو دھو دے گا، بازار مصطفیٰ میں اس کو بیچ دے گا، اللہ خریدے گا اس کو۔ کھوٹا سکہ بھی اگر گوھر شاہی کی جیب سے نکلا ہے تو بازار مصطفیٰ میں بکے گا۔ کھوٹا سکہ بھی ہوا اگر وہ گوھر شاہی کی جیب سے نکلا ہے تو پھر وہ بکے گا لائک اے ہاٹ کیک۔ اور گوھر شاہی کیا چاہتے ہیں؟ گوھر شاہی چاہتے ہیں کہ تم رب سے پیار کرنے کی اچھا رکھو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی بھی ہو، کوئی بھی ہو، آ جاؤ میں تمہیں رب سے ملا دوں، رب سے تار جوڑ دوں۔ طالب بیا تارسانم روز اول باخدا۔ یہ سرکار گوھر شاہی چاہتے ہیں کہ پوری دنیا جو ہے وہ اللہ کے عشق میں مبتلا ہو جائے۔ یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ڈیوٹی وغیرہ سے زیادہ سرکار اس کو لیتے ہیں ایک اپنے ایک پیشن کے طور پر، یہ نہیں کہ بھئی یہ ڈیوٹی کے طور پر زیادہ لیا ہو، ڈیوٹی ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ سرکار کا یعنی پیشن ہے، شوق ہے۔ کیا ہے شوق؟ کہ دنیا کا ہر انسان کوئی بھی دھرم کا، مذہب کا ہو، وہ اللہ سے عشق کرنا شروع ہو جائے۔ ایک دفعہ سرکار نیپال گئے، نیپال، اور ٹیکسی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہندوستان پاکستان میں کیا ہوتا ہے، کچھ اس طرح کے اسٹیکرز ہوتے ہیں جس پہ دل بنا ہو، تیر لگا ہوتا ہے نا، تو اس طرح کا ایک اسٹیکر جو ہے وہ ٹیکسی میں لگا ہوا تھا اور سرکار ٹیکسی میں بیٹھے۔ اب وہ جب سرکار نے دل والا اسٹیکر دیکھا تو پین نکال کے اس کے اوپر، گاڑی چل رہی ہے اور سرکار اس کے اوپر اللہ لکھ رہے ہیں۔ ٹیکسی ڈرائیور نے کہا کہ سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ یار دل خالی ہے، اچھا نہیں لگ رہا نا، ہمیں خالی دل اچھے نہیں لگتے۔ یعنی یہ پیشن ہے نا۔ اب وہ دل انسان کا تو تھا نہیں، وہ تو ٹیکسی پر ایک اسٹیکر لگا ہوا تھا، لیکن سرکار کا جو وہ پیشن ہے اس کا عالم دیکھیں، شدت جذبات دیکھیں کہ ایک اسٹیکر خالی دل والا ہے، وہ آپ کو گوارا نہیں ہے کہ خالی رہ جائے۔ تو اگر انسان اپنا دل لے کے آئے گوھر شاہی کی بارگاہ میں، کیسے ممکن ہے کہ خالی چلا جائے؟
خالی اسٹیکر برداشت نہیں ہے سرکار کو، انسانی خالی دل کیسے برداشت ہو؟ سرکار گوھر شاہی کی بارگاہ میں التجا ہے کہ ہم کو وہ جذبہ عطا فرمائیں، ہم کو وہ لگن عطا فرمائیں، ہم کو وہ صبر عطا فرمائیں کہ جس کی برکت سے ہم سرکار گوھر شاہی کے اس پیغام کو پوری دنیا میں ہر انسان کے دل تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں۔ مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مشکلیں ہیں اور رہیں گی، پریشانیاں ہیں اور رہیں گی۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ مشکلیں ختم کر دیں، جس طرح نصرت فتح علی خان کی قوالی ہے، غم آون دی نہیں پرواہ، غم خار نہ بچھڑے۔ مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، لیکن آپ ساتھ رہیں اور ثابت قدمی عطا فرمائیں۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.